maybe one day Pakistan will sell oil to India. जी हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान अपना पिंक साल्ट इंडिया को बेच सकता है और इंडिया वाले उसको मज़ीद साफ सुथरा करके अच्छे से पैकिंग करके उसमें कई गुना मुनाफा रख करके वो बाहर बेच सकते हैं, अपने मुल्क में बेच सकते हैं और उससे दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मिनरल भी ये जो निकलता है, ये साल्ट, ये भी ज़मीन से निकलता है, तेल भी ज़मीन से निकलेगा, तो उसको भी बेचा जा सकता है। तो इंडिया हो कोई और मुल्क हो, क्योंकि ये तो विन विन सिचुएशन होगा ना दोनों पार्टी के लिए। तो ये पाकिस्तान भी लेता है इंडिया से बहुत सारा सामान, लेता रहा है, टमाटर, प्याज, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पॉसिबल है फ्यूचर में। तो अगर ट्रम्प साहब ने ये बात बोली है तो उसमें जान है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ट्रम्प साहब जो है ना वो जिक जैक बहुत करते हैं। वो यू टर्न वाले बंदे भी नहीं है, वो जिक जैक वाले बंदे हैं। उनको अगर आप जायज़ा लें उनके लाइफ का, वो कभी डेमोक्रेट में, कभी रिपब्लिक में, कभी इंडिपेंडेंट पार्टी में, कभी अनआइडेंटिफाइड पार्टी में, तो वो हमेशा इस तरह से रहे। लेकिन उनकी बात को हल्का नहीं लिया जा सकता। वो अमेरिका के दूसरे मर्तबा प्रेसिडेंट मुकर्रर में है, जीता उन्होंने इलेक्शन। उनकी कई किताबें जो उन्होंने लिखी हैं और जिसमें यही हमेशा है कि किस तरह से अमीर बना जाए, किस तरह से ग्रेट बनाया जाए अमेरिका को, उनको तकरीबन 20-25 किताबें जो उन्होंने लिखी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके होस्ट राइटर भी साथ में थे, मतलब उन्होंने खुद अकेले नहीं लिखी, उन्होंने आइडिया दिया होगा, डिस्कस किया होगा और काफ़ी दिन के बाद फिर वो दोनों जो पार्टी ने तय किया होगा कि हाँ हम ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, या इसमें ये कमी है, ये बेशी है। लेकिन वो 20-25 किताबों के राइटर हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो दुनिया के वाहिद इंसान हैं जो -800 मिलियन यूरो गए, डॉलर गए नीचे, और फिर वहाँ से फिर वो बने बिलियनर। दुनिया में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो -800 मिलियन जाए और उसके बाद फिर वो जा कर के बिलियनर बने। तो उनकी बात में यहाँ पर जान लगती है, पॉसिबल है। अभी आते हैं हम इसके ऊपर, इसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, वो सच बोल रहे हैं। नंबर 2, झूठ बोल रहे हैं वो। नंबर 3, उनको खुद गलत फहमी हो गई है, ना वो सच है ना झूठ है, बल्कि वो गलत फहमी के बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। तो आज मैं इनमें से पहले वाले पॉइंट को लूँगा, इसके बाद वाले किस्तों में मैं बताऊंगा कि अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और अगर उनको गलतफहमी हुई है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है और उसकी वजूहात क्या हो सकती है। तो आज मैं चाहता हूँ कि चलो अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो सच को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास और क्या क्या चीज़ है कि हाँ यार हो सकता सच बोल रहे हो। चलते हैं उसके ऊपर। पहली बात तो ये कि अमेरिका के वो 2nd टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, सदर हैं, तो उसमें इतना उनके पास जो नॉलेज होगा डेफिनेटली वो और लोगों के पास नहीं होगा वहाँ पर, इवन अमेरिका में भी नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका के सदर को जो मालूमात होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके वाइस सदर को भी या उनका जो नायब सदर होता है उनको भी मालूमात हो। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक जो अमेरिका ने जो हिस्सा लिया था 2nd वर्ल्ड वॉर में, तो उनके जो रूजवेल्ट सदर थे, जब तक वो 2nd वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने से कुछ दिन पहले तक वो जिंदा थे, वो 2nd वर्ल्ड वॉर तकरीबन जीत गए थे अमेरिका वाले, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं जीत हुआ था कि उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको जो रिप्लेस किया था उनके नायब सदर ने किया था, हेनरी ट्रूमैन ने। तो ट्रूमैन बताते हैं कि वो एक दिन जब वो सदर खुद बने, तो जब वो एक ख़ास कमरे में गए, वो जिसमें सिर्फ सदर ही जाते थे, तो उस वक्त तक उनको वहाँ एंट्री नहीं मिला था, इवन के वो नायब सदर थे। उस कमरे में जो दुनिया का ग्लोब का नक्शा था, उसको जिस तरह से डिवाइड किया गया था, वो वहाँ पर मौजूद था।
کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم جو کہ جیتنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد دنیا کی کیا پوزیشن بنے گی. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اسٹیٹ یا ان کے جو بھی پلان تھا وہ صرف صدر کو ہی معلوم تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صدر کو اور نائب صدر کو بھی معلوم ہو، لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ صرف ٹاپ والے بندے کو معلوم ہوتا. تو ایک پوائنٹ تو ان کو پازیٹیو یہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی معلومات ہو جو کہ اور لوگوں کے پاس وہاں پر شاید نہ ہو یا بہت کم لوگوں کے پاس ہو. دوسرے، میں نے بتایا بھی کہ یہ 2 مرتبہ امریکہ کے یہ بنے صدر، تو ان کے اندر کوئی چیز تو ہوگا نا. انہوں نے 20 کتابیں لکھی ہیں، ان کے بہت سارے اسکینڈل بھی ہیں، لیکن یہ ہر جگہ ایکٹیو رہے اور یہ ہر جگہ اپنے آپ کو ان میں پش کیا اور آگے لانے کی کوشش کی. ایک اور چیز بتاؤں جو شاید آپ لوگوں نے اس کو خیال نہیں کیا. ٹرمپ کے جو دادا تھے وہ جرمنی سے گئے تھے امریکہ. معلوم ہے کیوں گئے تھے؟ وہ وہاں پر سونا تلاش کرنے گئے تھے. جی ہاں، وہ وہاں پر سونا تلاش کرنے گئے تھے. مطلب یہ زمین کھودنے کا اور زمین کے اندر سے خزانہ نکالنے کا یہ ان کی گتھی میں ہے یا ان کے جین میں شامل ہے. یہ سپورٹنگ ہو گیا ان کے ساتھ. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اس میں پاکستان سے جو انفارمیشن ہے وہ کس طرح سے ان کے اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے. پہلا یہ، شاید آپ میں سے بہت ساروں کو نہیں معلوم ہوگا، پاکستان میں آلریڈی تیل جو ہے وہ جو خرچ ہوتا ہے روزانے کی بنیاد پر، ان کا 10% تیل پاکستان خود بناتا ہے، یعنی کہ خود اس کی زمین سے ہی نکلتا ہے. پاکستان میں 2000 سے زیادہ کنویں ہیں تیل اور گیس کے، اور تقریباً 600 کنووں سے جو تیل نکلتا ہے یا گیس نکلتا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے. ایک اور چیز، 2019 میں آپ نے سنا ہوگا عمران خان جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے بڑا دبنگ اعلان کیا تھا، جناب ہمارے پاس بہت بڑا ایک آئل فیلڈ نکل گیا ہے سمندر میں، پاکستان کے سمندر میں، بلوچستان اور کراچی کے سمندر کے آس پاس سمندر کے وہاں پر جو ہے. وہ خبر پھر غائب ہو گئی. میرے خیال میں اس خبر میں جان تھی. پھر 2024 میں ایک خبر آئی تھی ستمبر اکتوبر وغیرہ میں، میرے خیال میں اس میں بھی جان تھی. تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ لوگوں کو میں. ایک ڈاکٹر سمد محمد تھے یا محمد سمد تھے، اسد، ڈاکٹر محمد اسد تھے. وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے 1940 میں. پھر وہ پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ چلے گئے تھے، وہیں پر انہوں نے پی ایچ ڈی شیچ ڈی کیا، وہ ڈاکٹر بنے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد. پھر وہ جیولوجسٹ تھے، بہت بڑے ایجوکیٹر تھے. ان کو بھی ذرا شوق تھا کہ بھائی جب پاکستان سے باہر تھے تو پھر کچھ ایک جذبہ آ جاتا ہے لوگوں کو، بھائی وہ ضرور نہیں کہ صرف پاکستانی میں، وہ ہر ملک کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ پھر جب اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یار اپنے ملک کو کچھ واپس دیں. تو وہ جذبے کے تحت کچھ کرتے تھے. اس کے بعد پھر کسی طرح سے وہ جنرل ضیاء الحق کی نظر ان کے اوپر پڑی تھی. تو جنرل ضیاء الحق نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ بھائی آپ ہمارے یہاں آ کر کے کچھ آپ اس میں کچھ کیجئے. تیل تو پاکستان میں اس وقت بھی نکل رہا تھا لیکن اتنا وعدہ نہیں نکل رہا تھا وہ. تو اس نے ضیاء الحق نے ان کو کنونس کیا. تو وہ پھر 1983 میں، حالانکہ اس وقت ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی جو کہ ڈیموکریٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کچھ شورا ٹائپ کا کچھ بنایا ہوا تھا. کچھ ایک ہوتا ہے نا، بنا دیتے ہیں ذرا کہ بھائی چلنا ہے نا نظام، گھر کا نظام تو چلنا ہے، ملک کا نظام تو چلنا ہے. تو وہ ڈیموکریسی میں چلے یا ڈکٹیٹرشپ میں چلے، لیکن اس کو چلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ لوگ لگاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تگڑم لگاتے ہیں. انہوں نے کچھ لگایا ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے ان کو بنایا تھا پیٹرولیم اور اس کا منسٹر بنایا تھا نیچرل ریسورسز کا. ایون کہ جب محمد خان جنیدی صاحب کی گورنمنٹ 1985 میں آئی تھی، یہ شروع کے 2-3 فروری میں الیکشن ہوا تھا 1985 میں، میرے خیال میں مارچ میں ان کی گورنمنٹ آ گئی تھی 86 میں 85 میں. تو اس وقت بھی وہ
ان کو ہی رکھا گیا تھا. حالانکہ وہ ٹیکنوکریٹس میں کے بیس پہ وہ سینیٹر بھی تھے, ٹھیک ہے, اور وہ 86 تک وہ رہے. اس کے بعد ان کے اختلافات ہو گئے تھے جونیجو صاحب سے کسی اپوائنٹمنٹ کے مسئلے پر, کیونکہ پتہ یہ جو گورنمنٹ ہوتے ہیں, جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتے ہیں, ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کو عوام کو کچھ دینا ہوتا ہے. تو ان کا کسی مسئلے پہ ان سے اختلاف ہو گیا کہ بھائی اس بندے کو اپوائنٹ کرو. وہ ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے بولا نہیں بھائی میں یہ میرے معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے اور اس لیے میں اس کو اپوائنٹ نہیں کروں گا. اور ان کی زیادہ ہی ہو گئی, پھر وہ چھوڑ کر کے وہ چلے گئے تھے. لیکن اس دوران میں انہوں نے بہت کام کر لیا تھا. پوری دنیا میں جب تیل کسی بھی جگہ سے کنواں کھودا جاتا ہے, کنواں کھودنا بہت مہنگا چیز ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہت پہلے ریسرچ کیا جاتا ہے. ریسرچ کرنے کے بعد پھر بہت ٹائم لگانے کے بعد جب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جی یہاں تیل نکل سکتا ہے. جو دنیا کا ایوریج اس زمانے میں تھا وہ تھا کہ اگر تمام رپورٹ صحیح پازیٹیو ہوتے ہیں, اس کے بعد جب وہ تیل کھود کے لیے کنواں کھودا جاتا ہے تو ان میں سے 9 کنویں میں سے صرف 1 میں تیل نکلتا ہے. 9 میں سے 1 میں, حالانکہ اس کی ساری رپورٹ پازیٹیو آ رہی ہوتی ہے اس کے باوجود. لیکن اس زمانے میں پاکستان میں جو ریشو تھا نا وہ 4 میں سے 1 کنواں تھا. یہ سب جو باتیں میں بول رہا ہوں اس کو آپ جا کر کے سرچ کر کے پھر یقین کیجیے گا. اچھا, اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ پوٹینشیل پاکستان میں تو ہے بھائی. اب جو پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں نیچرل ریسورس میں, جیولوجی جو پڑھ رہے ہیں, نیچرل ریسورس جو پڑھ رہے ہیں, جو اس کے منسٹری میں ہے, میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا وہ ایک بندے کو ڈھونڈے. موسٹ پروبلی ابھی شاید ان کا انتقال ہو گیا ہو, کیونکہ 1940 سے لے کر کے ابھی تک 85, اگر وہ انتقال نہیں بھی ہوا ہوا تو شاید بہت بوڑھے ہوں گے, 85 ایئر ہوگی ان کی عمر. تو شاید تو ان کے دوستوں سے کانٹیکٹ کریں, ان کے بیٹوں بیٹی جو بھی ڈھونڈیں ان سے کہ انہوں نے اگر کوئی کتاب لکھی ہو ڈھونڈیں, پڑھیں اس کو. انہوں نے کوئی کالم لکھا ہو اس کو پڑھیں, ان کے دوستوں سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ وہ تو امریکہ چلے گئے تھے جب ان کی جو سے جب ان کی بات نہیں بنی تھی. تو جو وہ تو خدمت کے لیے آئے تھے, ان کو تو مطلب نہیں تھا اپنے لیے, وہ کیوں چمچا گیری کریں گے. چمچا گیری ان کو نہ ووٹ تو چاہیے ہی نہیں ہوتا. چمچا گیری پہ مجبوری کب ہوتا ہے بندہ, یا تو ووٹ چاہیے ہوتا ہے یا نوٹ چاہیے ہوتا. نہ اس کو نوٹ چاہیے تھا نہ اس کو ووٹ چاہیے تھا, وہ لعنت دے کر کے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, تو جب جو بھی پاکستان میں ہائی لیول پر ہے, پاکستانی ایمبیسی جو امریکہ میں ہے, یا پاکستان میں واقعی جو کچھ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں ہائی لیول پر, ان کو چاہیے کہ انہوں نے جو اس زمانے میں کتاب لکھی ہوگی, انہوں نے کوئی ریسرچ پیپر بھی لکھا ہوگا, ڈھونڈیں ان کو. نہیں ملتا ہے ان کے فیملی سے کانٹیکٹ کریں, ان کے دوستوں سے کانٹیکٹ کریں. ان کو انہوں نے کچھ نہ کچھ باتیں بتائی ہوں گی, انہوں نے کتابیں لکھی ہوں گی, انہوں نے کچھ نہ کچھ نوٹس لکھا ہوگا, لیکچر دیا ہوگا, لوگوں سے بات کیا ہوگا. آپ یہ کریں. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے گھر پہنچیں, کانٹیکٹ کریں, کہیں نہ کہیں مل جائیں گے, کتابیں مل جائیں گی. اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیلپ مل جائے وہیں سے. تو میں اس سلسلے میں بہت پازیٹیو ہوں کہ واقعی پاکستان میں تیل اتنا زیادہ ہے کہ امریکن صدر کو یہ بات بولنا پڑا. ایک اور چیز میں سپورٹنگ بتاؤں, اور یہ ضروری نہیں کہ تیل آج کھودا تو آج نکل گیا, ایسا نہیں ہوتا. جو سعودیہ میں جو تیل نکلا ہے پہلی بار, وہ نکلا بڑا تیل جو زیادہ ایکسپورٹ معیار کے مطابق, وہ 3 مارچ 1938 کو نکلا. اور انہوں نے تیل کھدائی شروع کب سے کیا تھا؟ 1922 سے کیا تھا. سب سے پہلا جو ان کا انجینئر آیا تھا وہ نیوزی لینڈ کا تھا. کچھ ملا کچھ نہیں ملا, اتنے زیادہ کامیابی نہیں ہو رہا تھا. آخر میں ایک امریکہ سے آیا تھا, وہ اس بندے نے بولا بھائی تیل ہے یہاں پر. اس کو ایک کنواں کھودا نہیں نکلا, دوسرا کھودا نہیں نکلا, 7 کنویں کھودے اس نے, 7 نہیں نکلا. لیکن اس کو پورا یقین تھا. اس دوران میں جو اس کی کمپنی تھی امریکہ میں, اس نے اس کو بولا واپس آ, اس کے خلاف امریکہ میں کیس کر دیا کہ یہ سارا پیسہ وہاں یہ ختم کر رہا, وہاں تیل ہے ہی نہیں, یہ وہ ہمارا کنویں میں لگا رہا ہے اور یہ خرچ کر رہا ہے,
कि ये कंपनी को डुबा रहा है, उसके खिलाफ केस कर दिया अमेरिका में। उसने 8वां कुआं भी खोद दिया, उस 8वें कुएं से तेल निकला, जब सारा केस वे सब खत्म, जीरो। वहां से सऊदीया की चांदनी हुई। और उसके बाद फिर और भी बहुत से 1948 में उनका एक बड़ा कुआं फिर निकला उनका। तो इस तरह से मैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प ठीक बोल रहा है। और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी हाथ पर हाथ ट्रम्प के ऊपर पास ना सोचें, वो बंदा ज़िगज़ैग है, कभी भी पलट सकता है वो। आप अपने पावर को मजबूत करें, आप अपने रिसर्च रिपोर्ट को देखें और ऐसे मुखलिस लोगों से, उनके ख़ानदान के लोगों से, उनके दोस्तों से, उनकी किताबों से कांटेक्ट करें। उस बंदे के जो भी लिखा होगा, उसने जो पढ़ाया होगा, आप उससे कांटेक्ट करें, वो मवाद लें, उसको पढ़ें। और अपने जो स्टूडेंट जो भी कितनी भी पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जो इस पर पढ़ाई कर रही होंगी, उन सब के लिए तो मैं बोलूँगा कि एक तरह से उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। इस मौके को आप इस्तेमाल करें। आप किसी हाथ रख कर ना बैठे। आप किसी भी शोबे में हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, आपकी दिलचस्पी इसमें है, तो आप ये चीज़ करें एक साइट के तौर पर। आप देखें, मुझे बहुत उम्मीद है कि उस बंदे ने कुछ ना कुछ तो हिंट्स दिया ही होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।